جہاں ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور وہاں انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، اور شادی ہونے کے بعد ہم انہیں سب کچھ دیتے ہیں لیکن نصیب نہیں دے سکتے، اور اگر ان کی زندگی میں سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اتنا کچھ سکھا دیں، وہ سکلز سکھا دیں کہ اگر ان کی زندگی میں کہیں کوئی توڑ پھوڑ آ جاتی ہے اور ان کے نصیب ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ان کے پاس ایسی ڈگری ہونی چاہیے جس کی بل بوتے پر وہ کھڑی ہو سکیں اور کسی کی محتاج نہ ہو۔ اگر ان کے پاس ڈگری نہیں ہے تو ان کو کچھ ایسے سکلز سکھا دینے چاہیے کہ اگر ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے یا وہ سمجھوتا کر کر کے تھک گئی ہیں یا وہ نبھا نہیں سکتی تو وہ اپنی اس اسکل کی بیس پہ اپنا آپ سنبھال سکیں۔ کوئی بھی کسی کو ساری زندگی نہیں دیتا، بہن بھائی جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ماں باپ ساری زندگی نہیں رہتے، تو اپنی بیٹیوں پر جہاں ہم اتنے زیادہ اخراجات کرتے ہیں، غیر لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو ان کی ڈگریاں بھی نہیں دیکھتے، جو یہ اس چیز کا بھی احساس نہیں کرتے کہ کسی نے اپنی بیٹی پال پوس کر ہمیں دی ہے، پڑھا لکھا کر ہمیں دی ہے، سلیقہ سکھایا ہے، اسے سب کچھ دیا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ ناقدرے ہوتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، چاہے ان کے اپنے بچے بھی ہو جائیں، لیکن اگر انہوں نے آپ کی قدر نہیں کرنی تو آپ اس کا گلہ جو ہے وہ نصیب سے نہیں کر سکتے۔ ہر چیز نصیب پر نہیں ڈالنی چاہیے، یہ مس میچ ہو جاتا ہے، اور اس چیز کے لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو تیار کرنا پڑے گا اور تیار کرنا چاہیے کہ جب تمہاری حق تلفی ہونا شروع ہو جائے اور جب تمہاری ناقدری ہونا شروع ہو جائے تو تم نے اس وقت کیا کرنا ہے۔ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو ریڈی میڈ کھانے کھلانے کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ کھانا پکانا، گھر کے چھوٹے موٹے ایسے کام جس میں ان کا ہاتھ چلنا شروع ہو جائے، وہ کبھی آگے جا کر کسی کے محتاج نہ رہیں، یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو ہینڈی کیپ بنا دیتے ہیں، مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لاڈ پیار میں ان کو وہ چیزیں سکھانا بھول جاتی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں جی ہم نے بھی تو ساری زندگی چولہا اور ہانڈی کی ہے اور آگے جا کے اس نے بھی یہی کچھ کرنا ہے، تو چلے اپنی ماں باپ کے گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم انجوائے کر لے۔ میں اس چیز کو نہیں مانتی، میں چاہتی ہوں اور میں کرتی بھی ہوں یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، کہ وہ اگر کبھی جب بھی اس کی شادی ہو تو وہ ایٹ لیسٹ اس قابل تو ہو جائے نا کہ اگر کبھی کوئی مصروف ہے اس کے سسرال میں تو وہ خود اٹھ کر اپنے لیے کھانا بنا لے، وہ خود اٹھ کر اپنے لیے سنیکس بنا لے، بلکہ بنا کر دے بھی ساروں کو۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہماری بیٹیاں یہ سب کچھ کرنا شروع ہو جاتی ہیں جو ان کو مائیں ان کو تلقین کرتی ہیں یا انہیں سکھا بھی دیتی ہیں، اور کچھ عورتیں وہ کرتی بھی ہیں جا کے، تو ان کی اس طرح سے قدر نہیں ہوتی۔ قدر نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو ہے ان میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ وقت سے پہلے بوڑھی لگنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس کا کیا حال ہے؟ ہمیں نا اپنی بیٹیوں کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جب ان کے رشتہ آپ کر رہے ہوں یا جب ان کی بارات کا ٹائم ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ سامنے والی پارٹی کے کان سے یہ بات نکال دیں کہ جی ہماری بیٹی ہے اور اس کے لیے پیچھے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ جب چاہے اس کا اپنا گھر ہے، بڑوں کی اجازت سے اپنے ہسبینڈ کی خوشی سے یہ ہمارے گھر میں آ سکتی ہے، تاکہ ان کو بھی یہ اندازہ ہو کہ ہاں جی ہم یہ جو ہے ایک لڑکی لے کے آئے ہیں، کوئی بیل بکری نہیں لے کے آئے کہ جس کا جب دل کیا اس کو ہانک دیا، جب دل کیا اس کی انسلٹ کر دی، جب دل کیا اس کو کہا کہ بس تم بچے چھوڑ جاؤ اور خود چلی جاؤ۔ یہ چیزیں بڑی کامن ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور ڈیورس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ برداشت کی کمی ختم ہو گئی ہے، اور برداشت سے زیادہ ہم لوگ ایک انسلٹنگ پوائنٹ پہ لے آتے ہیں سامنے پارٹنر کو، لائف پارٹنر کو۔ دیکھیں لائف پارٹنر اس کو کہا جاتا ہے، اور لائف پارٹنر جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی مذاق کی چیز تو نہیں ہے نا کہ آپ کا ہمسفر ہے، آپ کا ساتھی ہے جس نے آپ کے ساتھ دن رات گزارنے ہیں، آپ کا لباس ہے سب سے بڑی بات، تو آپ اس میں کیسے آپ اس کو اتنا ڈی گریڈ کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو بیسک میرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی لڑکیوں کو کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے، انہیں تھوڑا سا مورل سپورٹ کر کے، انہیں جب وہ ان کی شادیاں نہیں ہیں تو انہیں بہت ساری ایسی چیزیں سکھا کر، جہاں کہ اگر وہ آگے کہیں جائے تو اگر وہ کمپرومائز بھی کر رہی ہیں تو انہیں کوئی تنگی تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ سہ جائیں۔ صبر میں اور برداشت میں فرق سکھا دیں انہیں ہم، تو ان کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کو اگر ذرا سی تکلیف ہے تو وہ بچے چھوڑ کے تو وہ یہاں ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے، وہ بہت زیادہ مشکل پوائنٹ ہوتا ہے پوری فیملی کے لیے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو جو ہے آج کل اگر ہم انہیں لیٹسٹ موبائل لے کے دے دیتے ہیں، گاڑیاں دے دیتے ہیں، مطلب اس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہم انہیں کر رہے ہیں، تو انہیں ہمیں ان کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ بیٹا آپ کو اگر بھوک لگے تو آپ اپنے لیے ایک روٹی بنا لیں،
ٹھیک ہے. آپ کو اگر بھوک لگ رہی ہے تو آپ اپنے لیے جو آپ کی من پسند چیز ہے آپ اس کو بنانا سیکھیں, اپنے آپ کو آپ سنبھالیں, بے شک آپ ہمیں نہ دیں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ ان میں کانفیڈنس بھی آئے گا اور وہ تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. انہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں جی ہم نے جہاں کہیں بھی جانا ہے, ایون اگر ہم نے ابراڈ اکیلے اسٹڈیز کرنے کے لیے بھی جانا ہے تو ہمیں اپنی من پسند چیز خود ہی پکانی ہے. اس طرح لڑکیوں میں ذرا کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر آپ سے بات کروں گی. جو بھی آپ کے کمنٹس ہوئے آپ مجھے بتا سکتے ہیں, بٹ اٹ شوڈ بی ویری ویری پازیٹیو. اوکے جی, خدا حافظ.